اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کرنے پر زور دینے کی وجہ سے دل کو توڑنے سمیت جذباتی نقصان پہنچانا ایک سنگین معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اس موضوع کا اسلامی اصول سے کیا تعلق ہے۔ عزت اور وقار ہر انسان خواہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو موت سی وقار رکھتا ہے اور اس کے ساتھ احترام کا سلوک کیا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر دل توڑنے کا سبب بننا اور اس بنیادی حق کو نظر انداز کرتا ہے اور اس سے جذباتی درد ہو سکتا ہے جو اسلامی اخلاقیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک آپ کرنا چاہتے ہیں ایک بنیادی اصول ہے جس سنہری اصول کہا جاتا ہے۔ دل کو توڑنے کا سبب بننا اس اصول کی خلاف ہے کہ وہ تکلیف پہنچا کر آپ خود تجربہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اسلام میں ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں اور جذباتی تکلیف کا سبب دنیا اور آخرت میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اس کی نیکی کو اس وقت تک حقیر نہیں سمجھے گا جب تک کہ وہ کسی بے گناہ مسلمان کا خون نہ بہائے یا اس کے مال ناجائز طور پر نہ لے۔ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سنجیدگی پر زور دیتا ہے۔ معافی کی اہمیت اسلام مشکل حالات میں بھی معافی کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر غلط فہمیاں یا غلطیوں کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے تو فعال طور پر معافی مانگنا اور صحیح کرنا سب سے اہم ہے۔ رہنمائی کی تلاش اگر کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے دل ٹوٹ سکتا ہے، رہنمائی کے لیے کسی مذہبی اسکالر یا قابل اعتماد فرد سے مشورہ کرنا اسلامی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صورتحال کو آگے بڑھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے مضبوط باعزت تعلقات استوار کرنے، مؤثر رابطے اور تنازعات کے حل کے بارے میں اسلامی رہنمائی پر غور کریں۔ یہ وہ حقیقی وسائل ہے جو اسلامی اصولوں کے اندر مکمل اور ہم آہنگ زندگی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اسلامی تعلقات بخیر، محبت، مہربانی اور فہم تفسیم کو فروغ دیتی ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں ان خصوصیات کو فروغ دینے سے توجہ دیں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔